معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مومن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نبی رحمت، شفیع امت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ دنیا کی حقیقت مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور کوئی بھی دانا شخص قید خانے سے دل نہیں لگاتا، اور اس دنیا کی حقیقت کافر کے لیے جنت ہے۔ گویا یہ دنیا کافر کے لیے سب کچھ ہے، اور دنیا ہی میں کافر کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدلہ مل جاتا ہے۔ کچھ بھی قیامت کے لیے باقی نہیں رہتا، اور مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو ملتا ہی ہے، مگر اصل بدلہ اللہ تعالی بروز قیامت جنت کی شکل میں مومن کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دنیا میں کافر اس لیے بھی زیادہ آسودہ حال اور بظاہر کامیاب رہتا ہے کہ اس کو سب کچھ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ آئیے حضرات، ایک بہت ہی پیارا اور نورانی واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے والا ہے، اور اس نے مچھلی کھانے کی آرزو کی ہے، لیکن اس کے علاقے کے دریا میں مچھلیاں نہیں ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ مچھلیوں کو اس کے دریا میں لے جاؤں، تاکہ اس یہودی کے آدمی ان کو پکڑ کر اس یہودی کی امید کی تکمیل کر سکیں، کیونکہ اس کی ایک نیکی باقی ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کی موت سے پہلے دنیا ہی میں دینا چاہتا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ایک حکم ملا ہے کہ فلاں شہر میں ایک نیک شخص ہے جس کی برائی کی سزا اللہ تعالی نے اسے دنیا میں دے دی ہے۔ اب اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور اس نے زیتون کی خواہش کی ہے، لیکن اس کا ایک گناہ ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زیتون کو برتن سے گرا دوں، تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے اسے رنج و تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس رنج اور تکلیف کے عوض اس کا گناہ بخش دے گا۔ اور جب وہ نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ حضرات، اس نورانی حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومن بندے کو کوئی رنج و غم پہنچتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور مومن تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ رہنے کے لیے گھر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا، ہمیں پہلے کے لوگوں کو بوسیدہ اور پرانے مکان ہی کافی ہیں۔
ہمارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا کے فتنوں سے بچو، کیونکہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حضرات، حدیث شریف میں کس قدر بار بار دنیا سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہیں دنیا کو فتنوں کا اڈا اور کہیں ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر دنیا کو کہا گیا ہے۔ واقعی میں جب کسی مرد نے دنیا کو پہچان لیا تو پھر دنیا کو ایک آنکھ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔